بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان معجزات کا تفصیلی تذکرہ کریں گے جو نہ صرف حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے ملحوظ فرمائے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھرانے پر نازل فرمائیں۔ دوستو، یاد رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سراپے معجزات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے ان معجزات کو سن کر انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان معجزات کو خوش دلی کے ساتھ سنے اور اپنے ایمان کو تازہ کرے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ اس زمانے میں عرب کا یہ دستور تھا کہ جب ان کے ہاں بچہ ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والے دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچے کی نشوونما بہتر ہو اور وہ خالص عربی زبان سیکھے۔ دائیوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا۔ انہوں نے ان گھروں کی تلاشی شروع کی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح بہت سی دائیاں جناب عبد المطلب کے گھر بھی پہنچ آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئی کہ یتیم بچے کے گھرانے سے انہیں کیا ملے گا۔ اسی طرح دائیاں آتی رہیں، جاتی رہیں، کسی نے آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتی بھی کیسے، یہ سعادت تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آنی تھی۔ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے، اب وہ صرف بغیر بچے کی رہ گئی ہے، اور اب کوئی بچہ بھی باقی نہیں بچا۔ ہاں، ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ گئی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر عبداللہ ابن حارث سے کہا، خدا کی قسم، مجھے یہ بات بہت ناگوارا گزری ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں، دوسری سب عورتیں بچے لے کر جائیں، یہ مجھے طعنہ دیں گی، اس لیے کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو لے جائیں۔ عبداللہ بن حارث بولے، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اس بار بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد المطلب کے گھر گئیں۔ جناب عبد المطلب حضرت آمنہ نے انہیں خوش آمدید کہا، پھر آمنہ انہیں بچے کے پاس لے آئی۔ آپ اس وقت ایک اونی چادر میں لپیٹے، اور چادر سفید رنگ کی تھی۔ آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کا ایک ریشمی کپڑا تھا۔ آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کی سانس کی آواز کے ساتھ مشک جیسی خوشبو نکل کر پھیل رہی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حسن جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئی۔ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جو ہی اس نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پر رکھا، آپ مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان جگہ پر پیار کیا۔ پھر میں نے آپ کی والدہ عبد المطلب سے اجازت چاہی، بچے کے لیے قافلے میں آئی۔ میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ دائیں طرف سے دودھ پینے لگے۔ پہلے میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا، لیکن آپ نے اس طرف دودھ نہ پیا۔ دائیں طرف سے آپ فوراً دودھ پینے لگے، اور بعد میں بھی آپ کی یہی عادت رہی۔ آپ صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے رہے، بائیں طرف سے صرف میرا بچہ دودھ پیتا رہا۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں اپنے خچر پر سوار ہوئی، آپ کو ساتھ لے لیا۔ اب جو ہمارا خچر چلا تو اس قدر تیز چلا کہ اس نے پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ مریل ہونے کی بنا پر پیچھے رہتا تھا۔ میری خواتین ساتھ حیرانگی سے مخاطب ہوئی، اے حلیمہ، یہ آج کیا ہوا ہے؟ اس تمہارے خچر کو اس قدر تیزی سے کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی، جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا؟ جب میں نے ان سے کہا، بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ کی قسم
اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی میں پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور عہد زدہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اس شام جب ہماری بکریاں چرا کر واپس آئی، ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ ان میں سے دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن بکریوں کا دودھ دویا تو ہمارے گھر کے سارے برتن بھر گئے، اور ہم نے یہ جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی۔ ان کی بکریاں بدستور بہت کم دودھ دے رہی تھی، غرض ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ تعجب میں رہے۔ اسی طرح 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ماہ میں ہی آپ چلنے پھرنے لگے۔ آپ 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے۔ آپ کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں۔ 9 ماہ کی عمر میں تو آپ بہت صاف گفتگو کرنے لگے۔ اسی دوران آپ کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئیں۔ تو بنو سعد کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس سے مشک کی خوشبو آتی ہو۔ اسی طرح سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگے۔ جب ہم نے آپ سے دودھ چھڑایا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے: اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے لیے بے حد تعریفیں ہیں، اور اس کے لیے صبح شام باقی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ادھر ہم آپ کی برکات دیکھ چکے تھے۔ ہماری آرزو تھی کہ ابھی آپ کچھ اور مدت ہمارے پاس رہیں۔ چنانچہ ہم نے اس کے بارے میں آپ کی والدہ سے بات کی۔ ان سے یوں کہا: آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بچے کو 1 سال اور اپنے پاس رکھیں۔ میں ڈرتی ہوں کہیں اس پر مکہ کی بیماریوں، آب ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے ان سے بار بار کہا تو حضرت آمنہ مان گئی اور ہم آپ کو پھر اپنے گھر لے آئے۔ جب کچھ بڑے ہو گئے، باہر نکلے، بچوں کو دیکھتے تھے، وہ آپ کو کھیلتے نظر آتے، آپ ان کے نزدیک نہ جاتے۔ ایک روز آپ نے مجھ سے پوچھا: امی جان، کیا بات ہے؟ دن میں میرے بھائی بہن نظر نہیں آتے۔ آپ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور بہنوں عیسیٰ اور شیمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتی ہیں، شام کے بعد گھر آتے ہیں۔ یہ جان کر آپ نے فرمایا تب مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جانے لگے۔ آپ خوشی خوشی جاتے اور واپس آتے۔ ایسے میں ایک دن میرے بچے خوفزدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے: امی جان جلدی چلیے، ورنہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ہمارے تو ہوش اڑ گئے۔ دوڑ کر وہاں پہنچی، ہم نے آپ کو دیکھا۔ آپ کھڑے ہوئے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو سینے چاک کیے جانے سے کوئی تکلیف ہوتی تھی، بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی حالت ہوئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ہم نے آپ سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا، میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور وہ دونوں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا: کیا یہ وہی ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا: ہاں یہ وہی ہیں۔ پھر وہ دونوں قریب آئیں، مجھے پکڑا اور لٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے۔ آخر انہیں وہ چیز مل گئی۔ انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز تھی۔ اس چیز کے بارے میں دوسری روایات میں وضاحت ملتی ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ سا تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے، اور شیطان انسان کے بدن میں یہیں سے اثرات ڈالتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، پھر ہم آپ کو گھر لے آئے۔ اس وقت میرے شوہر عبداللہ بن حارث مجھ سے کہا: حلیمہ مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کو کچھ نقصان نہ پہنچائے، اس لیے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچاؤ۔
میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم آپ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکہ کی بالائی علاقوں میں پہنچی تو آپ اچانک غائب ہو گئے۔ میں ہوا سے باختہ ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے، میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی، آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچی۔ میں نے کہا میں آج رات محمد کو لے کر آ رہی تھی۔ جب میں بالائی علاقے میں پہنچی تو اچانک ہی گم ہو گئے۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہیں۔ عبد المطلب یہ سن کر کعبے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ کے مل جانے کے لیے دعا کی، پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ رقیہ بن نفل بھی تھے۔ غرض دونوں تلاش کرتے ہوئے تہامیہ کی وادی میں پہنچ گئے۔ ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا نظر آیا۔ اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھی۔ عبد المطلب نے پوچھا، لڑکے تم کون ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اس وقت تک قد نکال چکے تھے، اس لیے عبد المطلب پہچان نہ سکے۔ آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر عبد المطلب بولے، تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ آپ کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چلے۔ گھر آئے، انہوں نے بکریاں اور گائیں ذبح کی اور مکہ والوں کی دعوت کی۔ آپ کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ کے پاس آئی تو انہوں نے پوچھا، حلیمہ اب آپ بچے کو کیوں لے آئیں؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ ابھی اور بھی آپ کے پاس رہیں۔ انہوں نے جواب دیا، یہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی ہوں کہ کہیں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، لہٰذا انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی، بولی مجھے سچ سچ بتاؤ کہ کیا ماجرا ہے۔ تب انہوں نے سارا حال واقعہ سنایا۔ حلیمہ سعدیہ نے دراصل عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے۔ ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ حضرت حلیمہ نے حضرت آمنہ کو چند مزید اور بھی واقعات بتائیں۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے برکات عطا فرما رکھی تھی کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جاتے تھے وہاں برکات کا ایسا نزول ہوتا تھا کہ دیکھنے والا بھی پریشان ہو جاتا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ جیسے کہ حلیمہ سعدیہ کے خچر اور ان کی اونٹنی کا معاملہ ہی لیجئے، اور آتے ہوئے وہ سواریاں جو سب سے پہلے تھی وہ جاتے ہوئے سب سے پیچھے تھی، اور ایک ناقابل یقین بات تھی، لیکن دوستو اس کو تو معجزہ کہتے ہیں، یہ جو چیز عام فہم سے بلاتر ہو۔ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سوار پر سوار ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی برکات سے سواریوں میں وہ جان پیدا ہو گئی کہ ان سواریوں کو باقی سواریاں پہچان نہ پائے۔ سبحان اللہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی برکات سے ثمر تھا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک جہاں پہنچتے وہاں خوشحالی ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے مبارک کی خوشبو ایسی تھی جیسے کہ گلاب کا پھول۔ آپ کے اوپر کبھی مکھی نہیں بیٹھا کرتی تھی۔ آپ کے اوپر ہر وقت ایک بادل چھاؤں کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے۔ جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔